تلاوت کرو کوئی ساتھی جی، شاباش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ جی کوئی اور تلاوت کرے کوئی اور ساتھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ۔ نہیں، یہی آیت شروع سے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ہے، مکی سورت ہے، اور اس میں 109 آیات ہے، 11 رکوع ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، اس کا نمبر 10واں ہے۔ اس سے پہلے 9 صورتیں گزر چکی ہیں۔ پچھلی صورت سورۃ توبہ ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، 51، یعنی 50 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں سے آخری صورتوں میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ نام اس کا یونس ہے، اس وجہ سے کہ اس میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آگے آئے گا جا کے، ان کی قوم کا ذکر ہے، لیکن اس صورت کا موضوع یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نا؟ نام تو یونس ہے، لیکن موضوع اس کا یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ اس کا موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور جو قرآن کے 3 موضوع ہیں بنیادی، وہ اس کے موضوع ہیں۔ قرآن کے بنیادی موضوع 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن بنیادی طور پر 3 چیزوں سے بحث کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس صورت کا موضوع بھی یہ 3 چیزیں ہیں، اور ساتھ قرآن بھی ہے، بالکل شروع میں اس کا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو
تو یونس علیہ السلام کا قصہ یا ان کی قوم کا قصہ اس صورت کا موضوع نہیں ہے، البتہ ان کا تذکرہ ہے مختصراً، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ تو کس کے قبیل سے؟ تسمیۃ الکل بسم الجز، جز کے وجہ سے کل کا ایک جز ہو، اس کی وجہ سے کل کا نام رکھا جائے۔ تو چونکہ ایک آیت میں اس کا ذکر ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا، اس وجہ سے سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ اور اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اس سورت کا دعویٰ ہے نفی الشفاعۃ القہریہ، کہ کوئی بھی زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، زبردستی کسی کی سفارش جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پر زور دو، اسی کا ذکر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور بھی آیات میں یہ اس صورت کا بنیادی دعویٰ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس صورت کا مقبل کے ساتھ ربط، پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو ماقبل صورت توبہ میں آخر میں جس کا ذکر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، من انفسکم بھی اس کو پڑھا گیا اور من انفسکم بھی اس کو پڑھا گیا۔ اس قرات فا پر پیش بھی ہے اور فا پر زبر بھی ہے۔ خیر، تو لقد جاءکم کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، رسول کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ توبہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آخر تک یہ دو آیتیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح کو پڑھے گا 7 دفعہ تو اس دن وہ مرے گا نہیں، اور جو رات کو پڑھے گا تو اس رات بھی نہیں مرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر موت سے بچنا چاہتے ہوں تو پھر جو ہے نا وہ اس کی تلاوت کرتے رہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ باقی موت آئے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھلا دے، لیکن پابندی سے پڑھنے چاہیے۔ خیر، تو اس میں ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اس سورۃ یونس میں دوسری آیت میں کیا ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک رجل، آدمی، ایک شخص کی طرف، انہی میں سے۔ تو رجل سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ۔ تو پچھلی صورت میں بھی آخر میں رسول کا ذکر، اور اس صورت میں بھی رسول کا ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پچھلی صورت میں سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر گزرا، تفصیل سے منافقین کا ذکر، خاص کر اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے نا، تو تفصیل سے منافقین کا ذکر۔
وہ گزرا، وہ بھی کافر، منافقین کا ذکر۔ اس صورت میں کفار مجاہرین کا ذکر ہے، اس صورت میں منافقین کا، اس میں کفار مجاہرین کا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ بھی کافر تھے، لیکن وہ اپنے کفر کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، زبان سے اسلام اور دل سے کفر، تو کفر کو دل میں رکھتے چھپاتے۔ اور کفار مجاہر وہ کھل کر کفر کرتے تھے، جو کھل کر کفر کرے کفر کو چھپائے نہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب ذرا اس طرف آ جائے، ترجمہ دیکھ لے، سمجھ، غور سے ترجمہ دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت مہربان۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیتیں ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی۔ اکان کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، ان کہ اوحینا ہم نے وحی کی، نیچے دیکھو، نیچے، اوپر نہیں دیکھتے، الی رجل ایک شخص کی طرف، منہم انہی میں سے، ان انذر الناس یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لا چکے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، قدم صدق سچائی کا مقام ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا بے شک یہ قرآن، بلکہ یہ پیغمبر، لساحر مبین البتہ جادوگر ہے واضح۔ اچھا سمجھ آ گئی جی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات قطع سے نا، قطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ تو چونکہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا، ان کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ وگرنہ اصل میں کیا آنا چاہیے تھا؟ الر، کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ اس کو جوڑ کے کیسے پڑھنا چاہیے تھا؟ الر، لیکن ہم الر نہیں پڑھتے، الف لام را الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ باقی حروف مقطعات کی بحث آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی پچھلے سال، اس لیے زیادہ تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں مشہور قول یہ کہ ھذا سر بین اللہ و بین رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ہے؟ راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معانی کا علم تھا، لیکن چونکہ صحابہ کو وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے معانی کے ساتھ کوئی ایسا علم متعلق نہیں تھا جس کی صحابہ کو ضرورت ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی صحابہ کو بتائے ہی نہیں، باقی جو بتانے کی باتیں تھی وہ بتا دی۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اور بعض حضرات، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہوتا ہے، اس پہ گویا کہ پوری صورت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بتایا کہ الف لام را، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، را سے مراد رسول اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے جبریل کے واسطے سے رسول پر یہ کلام اتارا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ بعد نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد اللہ سے الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لام سے مراد کیا ہے؟ لطیفون ہے۔ اور را سے مراد کیا ہے؟ رحمان ہے۔ یعنی اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ کہاں؟ جی چودھری صاحب جی، آپ نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا؟ جی ان کو اسکول چھوڑا ہے قریب ہے؟ اچھا جی۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا خیر، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ اعلم بمراد، اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ تلک یہ آیتیں ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب، حکیم کتاب کی۔ تلک آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پھاڑا ہے کہ یہ اس میں اشارہ کس کے لیے ہے؟ بعید کے لیے ہے۔ سمجھ آ؟ لیکن آیتیں تو یہ ہے، پاس ہے، تو اشارہ تو اس میں بعید کے لیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے لا کر ٹھیک ہے، ان آیات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ یہ آئندہ لیٹ نہیں آنا چاہتا، اور جو غیر حاضر ہوگا اگلے دن کھڑا رہے گا، وہ خود بخود نام آنے سے پہلے، وغیرہ پھر 2 دن کھڑا ہونا پڑے گا اس کو، اگلے دن اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ضابطہ ہے جی۔ تو عظمت کی طرف اشارہ، تل کا اس میں اشارہ ہے مفرد کے لیے، بعید کے لیے، اور بعید کے لیے اس میں اشارہ ہو یہ مفرد کی تثنیہ کے لیے تو کیا آئے گا جی؟ تثنیہ کے لیے کیا آئے گا؟ تانے کا، کیا آئے گا؟ تانے کا۔ اور جمع کے لیے کیا آئے گا؟ اولئک یا اولاک۔ جی جی کیا آئے گا؟ اولئک۔ اور یہ تو ہے مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے اس میں اشارہ کیا ہے؟
جی جی ہاں کیا آئے گا؟ ہاں جی مذکر کے لیے بعید کے لیے کیا آئے گا؟ واحد کے لیے ذاک ذالک، اور تثنیہ کے لیے ذانک، اور جمع کے لیے ہاں سیم ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، تل کا میں نے آپ سے عرض کیا اس میں اشارہ بعید کے لیے، لیکن عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. آیات الکتاب الحکیم، آیات آیتن کی جمع ہے. اصل میں آیات لفظ جو ہے نا وہ تھا آیات، آیات دو تا، کیا تھا؟ آیا، آیا نہیں آیات، آیات. سمجھ آ کہ یہ حمزہ ہے، دو یا دو تا نہیں مانا، دو یا اور آخر میں تا، دونوں یا کیا ہے؟ مفتوح. تو پہلے یا کیا تھی؟ مفتوح. یا مفتوح، یا متحرک، ما قبل کیا تھا؟ لفظ مفتوح تھا. یا متحرک ما قبل مفتوح. تو اس یا کو الف سے بدل دیا. کون سا قاعدہ جاری ہو گیا؟ قالبا والا. قالا اصل میں کیا تھا؟ قولا تھا، اس کو قالا کر دی. باع اصل میں کیا تھا؟ بیعا تھا، باع ہو گیا. یا متحرک ما قبل مفتوح باع کر دی. تو یہاں پر پہلی یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. تو کیا بن گیا؟ آیا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کڑی زبر وغیرہ، یہ حمزہ کے اوپر کڑی زبر لکھتے. اور اسی طرح آیتن مفرد، وہ بھی آیتن اصل میں کیا تھا؟ آیات، آیاتن، آیاتن، آیاتن. اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. پہلی یا متحرک مقبل مفتوح، اس کو الف سے بدل دیں. تو اب اس کی تعلیل آپ کو آ گئی. یہ آیات کا لفظ قرآن پاک میں 295 دفعہ ہے جمع. اس طرح آیتن، آیتن، آیتن بے شمار دفعہ ہے. اب اس کی تعلیل آپ کو آ گئی نا قاعدہ، اس سینکڑوں الفاظ کی تعلیل آپ کو آ گئی قرآن پاک. سمجھ آ گئی؟ آیتن کا لفظ قرآن پاک میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا بہت جلدی پہنچا دیتا. ماشاء اللہ. تو آیتن کا لفظ قرآن پاک میں کتنے معنی کے لیے استعمال؟ 3 کے لیے. ایک معنی تو پہلا معنی تو اس کا آیت، جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ جن کو ہم آیات کہتے ہیں نا، قرآن پاک کی الگ الگ آیات، اس معنی میں. دوسرا معنی مراد نشانی، نشانی کے معنی میں استعمال ہوا. اور تیسرا معنی مراد معجزات ہے، معجزات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الکتاب
سے مراد قرآن ہے. حکیم حکمت سے، یہ آیتیں ہیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی. تو تل کا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. آیات مضاف ہے، الکتاب موصوف ہے، الحکیم صفت. موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ یہ مضاف ہے. پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مشار الیہ. کس کے لیے؟ تل کا اس میں اشارہ کے لیے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے؟ عجیب بات ہے لوگوں کے لیے. کیا عجیب بات ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ہے الی رجل منہم، ایک شخص کی طرف انہی میں سے. منہم یعنی من جنسہم. سمجھ آگے؟ ایک شخص ہے ان کے جنس میں سے. یعنی میں آپ سے عرض کیا رجل سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد انہیں کے جن میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہے. سمجھ آ گئی؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسے انسان ہوں. مثل کا لفظ ہے، مثلکم کا، یہ نہیں کہا مثلکم، مثل نہیں کہا. مثل اور مثل میں فرق تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. ضرورت ہے بتانے کی؟ دیکھو ایک لفظ ہے مثل، ایک ہے مثل، بہت فرق ہے دونوں میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مثل کہتے ہیں اشتراک شیئین فی النوع، دو چیزوں کا شریک ہونا نوع میں. نوع میں دو چیزوں کا آپس میں شریک ہونا. نوع جو ہے نا، نوع یہ کسے کہتے ہیں؟ جی، جو مرکب ہو جنس قریب سے اور فصل قریب سے. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. منطق تو آپ لوگوں کو ویسے بھی یاد ہے، اور آپ کی محبت بھی ہے منطق کے ساتھ بہت زیادہ. جو جن سے قریب فصل قریب سے کیا ہو؟ مرکب ہو. اور جو چیز جن سے قریب فصل قریب سے مرکب ہو وہ حقیقت کاملہ ہوتی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو نوع میں دو چیز شریک ہو، یعنی ان دونوں کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو، کامل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم، یعنی تمہاری نوع اور میری نوع ایک ہے، انسان ہوں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور ایک ہے مثل. مثل کہتے ہیں کہ اشتراک شیئین وصف و کیفیت، کسی بھی چیز میں دو چیزوں کا آپس میں کسی وصف میں کسی چیز میں دو چیزوں کا بس شریک ہونا، یہ کافی ہے. کسی ایک آدھ چیز میں، کسی ایک آدھ چیز میں دو چیزوں کا کیا ہونا؟ شریک ہونا، بس. تو مثل میں جو ہے نا اشتراک شیئین فی النوع نہیں، نوع میں شریک نہیں ہوتی چیزیں، حقیقت کاملہ ایک نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم.
تو کیا مطلب کہ نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، ولا طائر یطیر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑ رہا ہو اپنے طائر یطیر اپنے پروں کے ساتھ، الا مگر وہ کیا ہیں، امتیں ہیں تم جیسی. تو کیا مطلب اس کا ہوا، پرندے ہم جیسے ہیں. جی 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 ہاں شاباش. یہ جمع امثال مثل کی ہیں، مثل کی نہیں ہے. مفتی اللہ یار خان صاحب بریلوی وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر ہم جیسے انسان ہیں، اس آیت کو لیتے ہیں، پھر پرندے بھی تمہارے ہم جیسے ہو گئے، تم جیسے ہو گئے. لیکن تو مغالطہ دے رہے ہیں، یہ تو مغالطہ ہے، یہ تو مثل کی جمع نہیں ہے. مثل کی جمع ہوتی پھر اعتراض ہوتا، یہ تو مثل کی جمع. تو ٹھیک ہے نا، پرندے اور ہم حیوانیت میں شریک ہے کہ نہیں؟ تو اشتراک تو مثل کسے کہتے ہیں؟ اشتراک و شیئین فی ای وصف فی کیفیت. تو ٹھیک ہے، حیوانیت میں ہم شریک ہیں، وہ بھی حیوان ہیں، پرند ہم بھی حیوان ہیں، ٹھیک بس ٹھیک ہے، وہ پائے گا مثل تو پائے، اشتراک تو پائے گا، لیکن نوع دیکھ نہیں ہے، کیونکہ مثل تو نہیں. تو خیر یہ تو بات پتہ نہیں کس طرف نکل گئی. تو الی رجل منہم، رجل منہم من جنس، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ان انذر الناس، کہ وحی کی ہم نے وحی کی. اب ان تفسیریہ ہے، وحی کیا کی، اب آگے تفسیر ہے اس کی، کہ اس شخص کی طرف وحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ لوگوں کو ڈراؤ. انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ. وبشر الذین آمنوا، الناس سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کفار. اور چونکہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سورت مکی ہے، تو پھر ناس سے مراد کفار مکہ، مشرکین مکہ مراد ہے. سمجھ او بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو بس سکینہ نازل ہو رہے ہیں. ہاں تو میں بات کروں نا، پھر میری طرف دیکھنا، ترجمہ چل رہا پھر نیچے دیکھنا، تو میری طرف دیکھنا. تو مراد مشرکین مکہ ہے. وبشر الذین آمنوا، اور ان کو کیا کرو، جو ایمان لا چکے ان کو خوشخبری دو. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ انذر الناس میں ان کیا ہے، اور پہلا ان وحینا، وہ ان مصدریہ ہے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ اصل میں یوں ہونا چاہیے، اکان للناس عجبا ایحاؤنا الی رجل منہم، کیا ہمارا وحی کرنا ایک شخص کی طرف یہ لوگوں کے لیے عجیب بات ہے. اوحینا کس کے معنی میں ہوگا؟ ایحاء کے معنی میں ہوگا، کیونکہ ان نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا نا. سمجھ آ گئی نا؟ اچھا جی، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق، سچائی کا مقام ہے ان کے رب کے. قدم صدق، اس کی بہت ساری تفسیر کی گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے. اصل پہلے تو ہے نا قدم، قدم کے کیا، قدم کے معنی ہیں پاؤں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قوت کو بھی کہتے ہیں، سمجھا، اور اس طرح خلوص کو بھی کہا جاتا ہے وغیرہ ذالک. قدم صدق، بعد نے کہا قدم صدق، قدم بمعنی السابقہ. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ
سبق لہم عند ربہم خیر، ان کے رب کے یہاں کیا ہے؟ خیر ہے. ایک معنی یہ کیا گیا. اور دوسرا معنی قدم صدقین، یعنی ان لہم قدم صدقین ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا بدلہ ہوگا. اور تیسرا معنی قدم صدق ہے کہ ان لہم منزلۃ رفیعۃ، کہ ان کو اونچا درجہ ملے گا. اور چوتھا معنی جیسے میں نے ترجمہ کیا ان لہم مقام صدق، سچائی کا مقام. اور پانچواں معنی یہ ہے کہ قدم سے مراد اعمال ہے، اعمال کو مراد. تو مطلب ہے کہ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اور ان کے رب کے ہاں ان کے لیے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے، جمع ہوں گے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اچھا جی. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کافروں نے کہا بے شک یہ تو جادوگر ہیں واضح. یہ پیغمبر تو جادوگر ہے، جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی اثر ہو رہا ہے لوگوں پر، اس کے کلام کا اثر ہو رہا ہے، لوگ اس کا کلام سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے جادو سے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کو جادو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. اب ذرا ترکیب دیکھ لیں. کانا حمزہ استفہامیہ. کانا اصل میں کیا تھا؟ کوانا تھا. یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہو گیا؟ وہی قال باع والا، واو متحرک مقبل مفتوح ہے تو کانا ہو گیا. کانا کی کئی قسمیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ کانا حالیہ ہے ایک، اور دوسرا کانا دوامیہ ہوتا ہے، ازلیہ. ٹھیک. اور ایک نمبر 3 کانا انقطاعیہ ہوتا ہے. کانا بمعنی سارا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کانا ہے، کانا ٹھیک ہے، فعل ناقص ہو گیا. لنا سے یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ حال مقدم ہے عجباً سے. عجباً ذو الحال ہے. ٹھیک ہے. لنا سے یہ کیا ہے؟ حال مقدم ہے، چونکہ وہ صفت بن رہا ہے عجباً کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ حال مقدم. تو اصل کیا ہوگا؟ اکان عجباً ثابتاً للناس، یوں بنے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یوں کلام بنے گا. ان اوحینا، تو یہ عجباً ذو الحال اپنے حال سے مل کر کانا کے لیے کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ان مصدریہ میں نے آپ سے عرض کیا، اوحینا فعل فاعل ہے،
سمجھ آ گئی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایحاء کے معنی میں کر دیا کہ اکان للناس عجبا ایحاؤون الی رجل منہم. میں نے آپ سے عرض کیا الی جا رہا ہے، رجل ہے موصوف، ٹھیک ہے، اور منہم یہ رجل کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثابتن سے متعلق ہو کر الی رجل ثابتن یا کائن سے متعلق ہو کر یہ صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ مجرور ہے. جار مجرور کے متعلق ہے کس کے؟ اوحینا کے. ٹھیک ہے، یہ مل کر اوحینا وغیرہ ذالک اپنے متعلق سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں انی جلدی نہیں بنانا، اب یہ ہو جائے گا مفسر. سمجھ آ گئے نا؟ ان تفسیریہ ہے، انذر یہ امر کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور کون سے ضمیر ہے اس میں؟ انتا ضمیر اس کے اندر، سمجھ، اس کا فاعل. اور الناس اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کیا ہے؟ معطوف. ان جلدی نہیں تفسیر بنا ہے، یہ معطوف علیہ ہے. واو حرف عطف ہے، بشر کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد کا. اس کے اندر انتا ضمیر ہے، اس کا فاعل، ٹھیک ہے. اور الذی اس میں موصول ہے، آمنو کیا ہے؟ اس کے لیے صلہ ہے، ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر موصول صلہ مل کر مفعول ہے کس کے لیے؟ بشر فعل کے لیے. سمجھ آ گئی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اصل میں کیا تھا؟ بأن تھا، کیا تھا؟ بأن. سمجھ آ گئی؟ تو یہ منصوب بنظر خافض آ گیا. ان حرف مشبہ بالفعل لہم، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. سمجھ آ گئی؟ خبر مقدم ہے، یعنی ثابت ان کے متعلق ہو کر. قدم صدق یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہے. اور عند ربہم یہ ظرف ہے ثابتن کے لیے. یہ ثابتن کے لیے کیا ہے؟ یعنی عند مضاف ربہم، پھر مضاف الیہ مضاف ہم زمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف ہے کس کے لیے؟ ثابتن کے لیے. وہ شبہ جملہ فعل اپنے فعل ظرف سے مل کر قدم صدق کے لیے کیا ہے؟ صفت. موصوف صفت مل کر قدم صدق موصوف، عند صفت مل کر ان کے لیے کیا ہے؟ اسم مؤخر ہے. ان اپنی خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل میں کیا تھا؟ بأن تھا، منصوب بنظر خافض، تو یہ متعلق ہو جائے گا آمنو کے لیے. تو یہ ابھی بشر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ کرو، کیا ہو جائے گا؟ معطوف. کیا ہو جائے گا؟ معطوف. معطوف عطوف علیہ مل کر یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ جملہ تفسیریہ ہو جائے گا، مفسر بن جائے گا. کس کے لیے؟ مفسر کے لیے. پھر مفسر مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کانا کے لیے اسم مؤخر. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ پھر کانا اپنے خبر مقدم اسم مؤخر سے مل کر یہ پھر ہے جملہ استفہامی ہو جائے گا. جو اکانا میں حمزہ ہے نا، یہ حمزہ یہ استفہام انکاری ہے. کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے؟ حالانکہ عجیب بات نہیں ہے، استفہام انکاری. قال الکافرون، کافرون نے کہا. قال جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور الکافرون اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. ان ھذا لساحر مبین، یہ ان ھذا لساحر مبین قال کے لیے کیا ہے؟ جی مقولہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا ان کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے. لساحر، لساحر میں لام مزحلقہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
لام مزحلق، زحلق یزحلق، بلکہ تزحلق یتزحلق، ٹھیک ہے، لام مزحلق بلکہ زحلقہ سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نا کسی چیز کا پھسل، پھسلان. تو یہ لام جو ہوتا ہے جو انا کی خبر پر آتا ہے عموماً، اصل میں ہوتا ہے اسم پر بھی اصل میں لام ابتدا ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر پھسلا کر گویا کہ خبر پر داخل کرتا ہے کہ اصل میں تو آنا چاہیے تھا کس پر؟ اسم پر. لام ابتدا ہے تو اسم پر آنا چاہیے تھا نا، لیکن خبر پر لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم پر ان بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، تو دو تاکید جمع ہو جائیں گی نا. تو اس لیے بچنے کے لیے ان خود تاکید کے لیے، تو اس کو اس سے ہٹا کر، اسم سے ہٹا کر کس پر لے؟ خبر پر لے. تو اس لیے اس کو لام کیا کہتے ہیں؟ لام مزحلقہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو ساحر موصوف ہے اور مبین اس کے لیے کیا ہے؟ صفت موصوف. صفت میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ خبر. جملہ اس میں خبر یہ کر مقول ہے قالا کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ. تکرار کر لو شام، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جلدی کرو جلدی کرو.